السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وامام المرسلین اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ ناظرین کرام، اللہ رب العزت کی رحمتیں اور برکتیں اور اس کی مغفرتیں ویسے تو ہر وقت ہی ہمارے انتظار میں ہیں۔ جس وقت بھی کوئی انسان سال کے 12 مہینے، سال کے تمام ایام میں اللہ رب العزت کی رحمتوں اور مغفرتوں اور برکتوں کو کوئی انسان کسی بھی وقت پانا چاہے، ان سے فائدہ اٹھانا چاہے تو وہ اٹھا سکتا ہے، ان رحمتوں کو پا سکتا ہے، اس لیے کہ وہ بڑا رحمان ہے، وہ بڑا رحیم ہے۔ وہ ہر روز صبح بھی اور رات بھی اپنا ہاتھ پھیلا کر کہتا ہے، کوئی ہے جو مجھ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگنا چاہتا ہو؟ جو اس کی طرف چل کے جاتا ہے وہ فرماتا ہے کہ میں بھاگ کر اس کی طرف جاتا ہوں۔ لیکن ماہ رمضان میں تو پھر اللہ کی رحمتیں اپنے پورے جوبن پر ہوتی، عام دنوں سے بھی زیادہ اللہ کی رحمتیں جوش مار رہی ہوتی، اللہ کی رحمتوں کے دریا بہ رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر ماہ رمضان میں سے بھی رمضان کا آخری عشرہ، آخری 10 دن، اس میں تو اللہ رب العزت نے اپنی رحمتوں کی انتہائی کر دی۔ اللہ پاک نے اپنی اس قدر رحمت فرمائی اپنے بندوں پہ کہ اللہ پاک نے اس آخری عشرے کی ایک رات کے اندر اگر کوئی شخص عبادت کر لے تو اللہ پاک نے اس ایک رات کو اتنی فضیلت اور اتنی عظمت اور اتنی رفعت و بلندی عطا فرما دی کہ اس ایک رات کی عبادت کو اگر کوئی شخص پا لے تو اللہ پاک اسے اپنی رحمت سے 84 سال اور 3 مہینے کی عبادت کے برابر اجر و ثواب عطا فرما دے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ اور یہ بات میں اپنی طرف سے تو نہیں کہہ رہا، یہ تو قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے بات یہ بتا دی ہے۔ سورۃ القدر جو آپ کے سامنے ابھی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی گئی ہے، اس سورت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن مجید کو ایک قدر والی رات میں اتارا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانو کہ وہ قدر والی رات کیا ہے۔ یہ بھی اس کی عظمت اور فضیلت کو مزید بڑھانے کے لیے اللہ پاک نے پہلے سوال کیا، تم کیا جانو؟ تمہارا وہ آئی کیو لیول ہے ہی نہیں کہ تم اس رات کی عظمت تک پہنچ سکو، تم کیا جانو؟ اور آگے پھر خود ہی فرما دیا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ ایک رات اتنی عظمتوں والی ہے، اتنی فضیلتوں والی ہے کہ اس رات میں کوئی اگر شخص عبادت کر لیتا ہے
تو اس کی عبادت خیر من الف شہر، الف کہتے ہیں ہزار کو، اور شہر کہتے ہیں عربی زبان میں مہینے کو، ہزار مہینہ، تو خیر ان کا مطلب ہے بہتر ہے، 1000 مہینے سے بھی یہ رات بہتر ہے، اور 1000 مہینے کی کیلکولیشن کریں تو وہ 84 سال اور 3 ماہ بنتے ہیں تقریباً۔ اللہ اکبر، 84 سال، تو تھوڑے لوگ ہوتے ہیں جن کی زندگی 84 سال تک پہنچتی ہے۔ ایوریج عمر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے لوگوں کی ایوریج اور اوسط عمر جو ہے وہ 60 سے 70 سال کے درمیان ہوگی، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی عمر بھی 63 ایئرس، 60 اور 70 کے درمیان ہی، تو گویا کہ 84 سال یہ تو جو ایوریج ایج ہے اس سے بھی زیادہ عمر بنتی ہے، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس ایک رات کی عبادت گویا کہ ساری زندگی کی عبادت سے افضل ہے۔ ایک طرف ساری زندگی کی عبادتیں، ریاضتیں، محنتیں، اور ایک طرف صرف اس ایک رات کی عبادت، یہ افضل ہے، خیر بہتر ہے، برابر بھی نہیں کہا، یہ اس سے بھی بہتر ہے۔ اب یہ کتنی کو بہتر ہے یہ اللہ بہتر جانتے ہیں کہ 84 سال 3 ماہ سے بھی کتنی کو زیادہ بہتر ہے۔ اور قدر کا معنی ہی ہم اس کو کہتے ہیں نا شب قدر، عربی میں لیلۃ القدر ہے، فارسی میں شب قدر کہہ لیتے ہیں، تو یہ نہیں کہنا شب قدر والی رات، رات بھی کہہ دیں اور شب بھی کہہ دیں، دونوں الفاظ نہیں بول، ایک بولنا ہے لفظ، یا شب یا رات، نہیں تو یہ وہی مسٹیک ہو جائے گی جو آب زمزم کا پانی، آب کا معنی بھی پانی ہوتا ہے، آب زمزم، زمزم کنویں کا پانی، تو آب زمزم کا پانی تو نہیں ہوتا، اسی طرح لیلۃ القدر کی رات نہیں ہوتا، بلکہ قدر والی رات، یا لیلۃ القدر کہہ لیں یا شب قدر کہہ لیں۔ قدر کا معنی ہوتا ہے، جیسا کہ ہماری زبان میں بھی قدر و منزلت یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، قدر کا معنی ہوتا ہے بڑی قدر و منزلت والی، مقام والی، جس کی بڑی قدر ہے، جس کا بڑا مقام ہے، اور قدر کا دوسرا معنی بھی ہے، اور وہ ہے قدر تقدیر سے، قدر اندازہ، تقدیر، تو اس لفظ کے دونوں ہی معنی ہو سکتے ہیں، یہ فضیلت کے اعتبار سے بھی قدر و منزلت والی بھی ہے، اور یہ تقدیر کے پوائنٹ آف ویو سے بھی یہ رات قدر والی رات کہلاتی ہے، کیونکہ آگے اللہ پاک نے خود ہی بتا دیا کہ اس رات کچھ اہم فیصلے ہم فرشتوں کے اور روح الامین کے، جبریل امین کے حوالے کرتے ہیں، پورے سال کی پلاننگ ہم ان کے حوالے کر دیتے ہیں، اور پھر ان ہمارے فیصلوں کو لے کر وہ زمین کی طرف اتر جاتے ہیں تاکہ اللہ کے ان فیصلوں کی امپلیمنٹیشن کر سکے۔ تنزل الملائکۃ، اترتے ہیں فرشتے، والروح، اور روح الامین یعنی جبریل امین کا یہ لقب ہے، والروح اور جبریل امین، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کے حکم سے اترتے ہیں، فرشتے اپنی مرضی سے تو اترتے نہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، فجر طلوع ہونے تک، فجر طلوع کب ہوتی ہے؟ جب فجر کی اذان ہوتی ہے، وہ طلوع فجر ہے، یا صبح صادق بھی اس کو کہتے ہیں، اس وقت سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے، تہجد کا وقت بھی ختم ہو جاتا ہے، تو یہ لیلۃ القدر کا وقت بھی اس وقت، ظاہر ہے رات ختم، فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ امر، ہر امر، ہر اہم آرڈر لے کر وہ اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے، اللہ بھیجتا ہے ان کو۔ سلام ہی حتی
مطلع الفجر، یہ رات سراسر سلامتی والی ہے. سلامن کی تنوین کی وجہ سے اس کا ترجمہ کریں گے، اس میں مبالغہ پیدا ہو جائے. سراسر سلامتی ہی سلامتی ہے. حتی مطلع الفجر، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے. پوری رات سلامتی والی، پوری رات امن والی، پوری رات رحمتوں والی، پوری رات برکتوں والی، پوری رات رب کی رحمتیں برستی رہتی ہیں، اور اس انداز سے برستی ہیں جو عام سال کے کسی بھی مہینے کی کسی بھی رات میں نہیں برستی. اللہ اکبر. افسوس کہ ہمارے ہاں کچھ لوگوں نے یہ لیلۃ القدر کی جو فضیلت تھی، جو اس رات کے متعلق اللہ نے بتایا تھا کہ اس رات فیصلے کیے جاتے ہیں اور اہم فیصلے لے کر فرشتے اترتے ہیں، تو وہ ساری باتیں اور ساری فضیلتیں ہم نے لگا دی شب برات پہ. دوسرے مقام پہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں اسی بات کو دوسرے مقام پہ بیان کیا تھا. یہاں کیا کہا تھا؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو ایک قدر والی رات میں اتارا. اور یہ قدر والی رات کون سی ہے؟ اب اس کا فیصلہ قرآن سے ہی ہو رہا ہے. اللہ پاک سورۃ البقرہ میں فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا. اٹ مینس کہ یہ رات پھر رمضان میں ہوگی نا، جب قرآن رمضان میں اترا. اور یہ رات پھر جس میں اللہ پاک نے قرآن اتارنے کا سورۃ القدر میں ذکر کیا، پھر یہ رات رمضان میں ہوگی. دوسرے مقام پہ اللہ پاک فرماتے ہیں سورۃ دخان میں انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، ہم نے اس قرآن کو ایک بڑی برکت والی رات میں اتارا. قرآن مجید کی ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے. وہاں فرمایا کہ فی لیلۃ القدر، یہاں فرمایا فی لیلۃ مبارکۃ، تو ایک ہی رات ہے، دو راتیں نہیں. اور اسی کے آگے سورۃ دخان میں آگے فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں ہر اہم کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے، ہر اہم کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے. اور سورۃ القدر میں بھی یہی بات بیان فرمائی تنزل الملائکۃ باذن ربہم من کل امر، ہر امر لے کر اترتے ہیں فرشتے. تو یہ سارے جو شب برات کے دن اور شب برات کی رات لوگ کہتے ہیں نا جی آج فیصلے ہونے ہیں، آج مجھے میسج کرتے ہیں، آج کا دن مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو آج تک وہ خدا کے لیے معاف کر دینا، آج قسمت کے فیصلے ہونے ہیں. وہ سب باتیں وہ لیلۃ القدر کے بارے میں. اور کسی سے معافی مانگنے کے لیے لیلۃ القدر کا انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ لیلۃ القدر والی رات ہم میسج کریں گے. میسج کر کے بھی معافی ملتی ہے بھلا؟ کسی سے معافی مانگنی ہو تو صرف میسج کر دینا کافی ہوتا ہے، اس سے معافی مل جاتی. بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ قسمتوں کے فیصلے، ایک تو اللہ پاک نے اس کائنات کو، زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے بھی بڑا لمبا عرصہ پہلے اس کائنات کی اور انسانوں کی سب کی تقدیر لکھ دی تھی، پہلے لکھ دی تھی. اور اس کے بعد اس قلم کو خشک کر دیا گیا، اس قلم کو توڑ دیا گیا جس سے اللہ نے تقدیر لکھی. وہ تقدیر ساری کی ساری لوح محفوظ، ایک ریکارڈ روم ہے اللہ پاک کا. اس ریکارڈ روم میں لوح محفوظ میں اللہ پاک نے سارا وہ تقدیر کا سارا معاملہ، ساری تفصیلات وہاں پہ درج کی ہوئی ہیں. اب اس لوح محفوظ میں سے اینول بیسس پر جو پلاننگ ہوتی ہے وہ اللہ پاک اتارتے ہیں. لوح محفوظ سے اللہ پاک وہ پلاننگ فرشتوں کے ذریعے اتارتے ہیں. اور وہ کس رات اتارتے ہیں؟ شب برات نہیں بلکہ شب قدر. تو اس رات کچھ قسمتوں کے فیصلے جو پہلے ہوئے ہوتے ہیں
ان میں سے 1 سال کے فیصلے نکال کر اللہ پاک فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں. کس کا پتہ چڑھنا ہے، کس کا پتہ بچنا ہے، رزق کے فیصلے، موت کے فیصلے، تقدیر، قسمت، اچھائی برائی، سب اللہ تعالیٰ فرشتوں کے حوالے کرتے ہیں. تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم بری تقدیر سے بچیں تو اللہ تعالیٰ کے سامنے منتیں سماجتیں اصرار کرنی چاہیے انسان. وہ ایک دعا بھی ہے، اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء. سوء القضاء کا معنی ہے یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، یا اللہ میں تیری پناہ میں آتی ہوں. کس سے؟ بدبختی کے ملنے سے، بلا کی مشقت سے، وسوء القضاء، اور یا اللہ بری تقدیر. قضاء اور قدر ایک ہی معنی، اور بری تقدیر سے یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، آتی ہوں. دعائیں اللہ سے کرنی چاہیے. اس طرح مانگیں اللہ سے دعائیں، کریں اللہ کی عبادت، کھڑے ہو جائیں مصلی پہ، بہائیں آنسو ندامت کے، شرمندگی کے، اللہ کے سامنے گناہوں کی بخشش مانگیں. اللہ تعالیٰ کو رحم آ جائے. 84 سال اور 3 ماہ کی عبادت کتنی بڑی بد نصیبی ہے، کتنی بڑی بد نصیبی ہے، کتنی بڑی محرومی ہے کہ جو شخص اس کے باوجود، اتنی عظمتیں فضیلتیں سننے کے باوجود بھی اس رات موبائل کے ساتھ لگا رہے، اس رات کرکٹ کھیلتا رہے، اس رات گپے مارتا رہے، اور مجمع جما کر گپیں، لوڈو، اور جناب چائے کے کھوکھے اور دکانیں، اور جناب جو فوڈ سٹریٹس ہیں وہاں ناشتے کرنے میں راتیں برباد کرتا رہے، یا پھر خواب غفلت میں سویا رہے. بہت بڑی بدنصیبی ہو گئی. ہمارے نوجوان اکثر یہ کرتے ہیں، اور ہم نے اکثر لوگوں نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ اس رات صرف جاگنا ہی کافی ہے، جو بس جاگتا ہوگا نا اس کی بخشش ہو جائے. جاگنا صرف مقصد نہیں ہے، جاگ کے آپ کر کیا رہے ہیں وہ امپورٹنٹ ہے. دیٹ از امپورٹنٹ. آئیے دیکھتے ہیں کہ کائنات کے سب سے عظیم انسان، تمام انبیاء کرام کے امام اور رہنما، امام الانبیاء، اور سب سے بڑے زاہد، متقی، پرہیزگار اور عبادت گزار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کو کیا کرتے ہیں؟ آپ یہ رات کیسے گزارتے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو عام راتوں کی عبادت بھی ایسی باکمال ہوتی تھی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا تھا کہ اماں جی ذرا بتائیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو رات کو نماز پڑھتے ہیں وہ کیسی نماز ہوتی؟ اماں جی نے فرمایا کہ آپ 8 رکعتیں پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد وتر. تو فرمانے لگی کہ لا تسأل عن طولہن و حسنہن، اے پوچھنے والے نہ ہی پوچھ، مت پوچھو ان 8 رکعتوں کے اندر کیا حسن اور کیا خوبصورتی ہوتی تھی، اور وہ 8 رکعتیں کتنی لمبی ہوتی تھی، پوچھو ہی نہ. پوچھو ہی نہ کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ وہ ناقابل بیان ہی نہیں. آپ ایسی خوبصورت طریقے سے وہ رکھتے پڑھتے تھے، خشوع کے ساتھ، خضوع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، گڑ گڑا کے، رو کے، اور اتنی لمبی پڑھتے تھے کہ پوچھو ہی نہ. میں تمہیں کیا بتاؤں. یہ اس کی گواہی ہے جو آپ کی زوجہ محترمہ ہے، جو آپ کی رفیقہ حیات ہے، جو اسی حجرے کے اندر ہوا کرتی تھی، اسی کمرے کے اندر ہوتی تھی جس میں پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کھڑے ہو کر عبادت کرتے. مت پوچھ.
اور پھر وہی فرماتی ہیں کہ آپ کے پاؤں مبارک لمبا قیام کر کر کے پھٹ جاتے تھے، سویل ہو جاتے. تو فرماتی ہیں کہ میں نے ایک دفعہ پوچھا، اے کائنات کے امام، آپ یہ بتائیے کہ اللہ پاک نے آپ کے ذمے تو کوئی گناہ بھی نہیں ہے، آپ کو تو اللہ پاک نے گناہ نہ ہونے کے باوجود بھی NOC دے دیا ہوا ہے سورۃ الفتح میں، لِیَغْفِرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. اللہ نے آپ کے اے محبوب اگلے پچھلے سب گناہ معاف کر دیے ایڈوانس ہی، حالانکہ آپ نے گناہ کرنے بھی کوئی نہیں، پھر بھی NOC دے دیا. تو اس کے باوجود آپ اتنی عبادت کیوں کریں؟ آپ کے قدم مبارک کا، قدموں کا یہ حال ہو جاتا. آپ آگے سے فرمایا کرتے تھے، افلا اکون عبدا شکورا، اے عائشہ اگر میرے رب نے مجھے اتنا مقام دیا ہے، اتنی عزتیں عطا فرمائی ہیں، اتنے احسان فرمائے ہیں، تو کیا میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کیا میں اس کے شکر کے لیے عبادت نہ کروں؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت عام راتوں میں اس طرح کی ہوتی تھی، تو پھر ذرا سوچئے کہ پھر رمضان میں کیسی ہوتی ہوگی، اور آخری عشرے میں کیسی ہوتی ہوگی، اور پھر آخری عشرے کی بطور خاص طاق راتوں میں کیسی ہوتی ہوگی. اور وہ بھی حضرت عائشہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، کیسی وہ عظیم خاتون تھی کہ جنہوں نے اتنی تھوڑی عمر کے اندر، جوانی کے اندر اپنے شوہر نامدار اور اپنے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی ایک ایک ادا کو نوٹ کر کے امت تک پہنچا دی. تو حدیث صحیح بخاری مسلم میں موجود ہے، ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، بہت سی حدیثیں حضرت عائشہ بیان فرماتے ہیں، ان عائشہ رضی اللہ عنہ قالت، فرماتی ہیں حضرت عائشہ ام المومنین، کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر، جب رمضان کا آخری عشرہ داخل ہوتا، دوسری حدیث میں عشر الاواخر کے الفاظ بھی ہیں، جب رمضان کا یہ آخری عشرہ داخل ہوتا، احیا اللیل، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو بیدار رہتے، رات کو جاگا کرتے، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، خود ہی بیدار نہیں رہتے تھے، اپنے گھر والوں کو بھی بیدار رکھتے. وَجَدَّ وَشَدَّ الْمِئْزَرَ، وَجَدَّ جد و جہد اس سے ہے، وَجَدَّ اور بھرپور کوشش کرتے، بھرپور محنت کرتے جاگ کر. پتہ چلا کہ صرف جاگنا مقصد نہیں، جاگتے گھر والوں کو بھی جگاتے، وَجَدَّ اور پوری محنت کرتے، پوری کوشش کرتے، خوب محنت کرتے، وَشَدَّ الْمِئْزَرَ اور اپنی کمر کس لیتے. کمر کس لینا کا مطلب ایک محاورہ ہے، یعنی کسی کام کو کرنے کے لیے بندے کا ایکٹیو اور الرٹ ہو جانا کہ آج رات تو بڑی اہم ہے بھائی، آج تو عبادت کرنی ہے، اپنے رب کو منانا ہے، گناہوں کی معافی مانگنی ہے. اللہ اکبر. اس رات جاگنا بھی ہے اور خوب محنت کرنی ہے، خوب کوشش کرنی ہے، ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، ضائع نہیں کرنا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حدیث ہے صحیح بخاری میں ہی، آپ فرماتے ہیں، تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان، رمضان کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر کی تلاش کرو. اور بعض روایات کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ رمضان کی آخری 5 جو طاق رہتے ہیں نا، آخری عشرے کی 5 طاق رہتے ہیں، 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں، ان میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے ایک دفعہ بتایا تھا اس رات کے بارے میں کہ یہ کون سی رات ہے. آپ جا رہے تھے بتانے کے لیے صحابہ کو، امت کو، 2 آدمی رستے میں جھگڑ رہے تھے، اس جھگڑے کی وجہ سے آپ اس میں مشغول ہو گئے، اللہ پاک نے
وہ لیلۃ القدر کی علامت اور نشانی وہ واپس لیں. لڑائی جھگڑا اتنی غلط چیز ہے، اتنی اس کی نحوست ہوتی. تو اب ہمیں اس وجہ سے 5 راتیں محنت کرنی پڑتی. بعض لوگوں نے کہا جی 27ویں ہے، انہوں نے ایک رات مقرر کر لی. نہیں، کوئی ایک رات مقرر نہیں ہو سکتی، 5 راتوں میں محنت کرنی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس رات کو تلاش کرنے کے لیے، اس میں محنت کرنے کے لیے باقاعدہ اعتکاف بھی کیا کرتے تھے. اس پہ انشاءاللہ ہم الگ سے بات کریں گے. تو اس آخری عشرے کی طاق راتوں میں جاگنا بھی ہے اور جگانا بھی، اور خوب محنت کرنی، خوب کوشش کرنی، اس میں قیام بھی کرنا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس نے لیلۃ القدر کا قیام کر لیا ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ اور خود احتساب بھی کے ساتھ، اجر و ثواب کی امید کے ساتھ، غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ پاک اس کے گزشتہ تمام صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دے. اور کبیرہ گناہوں کے لیے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے بیٹھ جائے، گڑ گڑائیں، اللہ معاف کر دے، اللہ کمیاں کوتاہیاں، اللہ گناہ معاف کر دے، جو بھی بڑے گناہ کیے ہیں وہ سب اللہ معاف فرما دے. اللہ اکبر. اس رات دعائیں بھی کریں، تلاوتیں بھی کریں، قیام بھی کریں، اور اس رات اللہ کی راہ میں خرچ بھی کریں، اس رات والدین کی خدمت بھی کریں. یعنی اس رات جو بھی کوئی نیکی کر سکتے ہیں وہ کریں. کوئی قیام کے علاوہ کوئی مخصوص عبادت مقرر نہیں ہے اس رات. جو بھی آپ کرنا چاہیں، جو عبادات اللہ پاک نے ہمیں بتائی ہیں، جیسے دعا بھی عبادت، ذکر اذکار کریں، گناہوں کی معافی مانگیں، کوئی نیک عمل کریں، کسی مریض کی عیادت کر لیں. اللہ تعالی ہم سب کو ماہ رمضان کی آخری عشرے کی طاق راتوں میں بھرپور محنت، کوشش کرنے کی اور اپنے رب کو راضی کرنے کی اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ نے پوچھا تھا نا کہ اس رات اگر میں لیلۃ القدر کو پاؤں تو کیا مانگوں اللہ سے؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ دعا سکھائی تھی، اللہم انک عفو، اے اللہ بلا شبہ تو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو، معافی کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی، پس مجھے بھی معاف کر دے. یہ دعا بھی کثرت سے پڑھنی. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اس رات میں زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکیں، دعائیں کر سکیں، تلاوتیں کر سکیں، گناہوں کی بخشش مانگ سکیں، اور بطور خاص اللہم انک عفو، اس دعا کے ذریعے اپنے گناہوں کو اللہ کے سامنے پیش کر کے ندامت کے آنسو بہا کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے. اللہ ہم سب کو معاف فرما دے، اور اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادات اور کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.